الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرما لیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس ہی میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور یہ اعجاز ہے قرآن مقدس کا. اعجاز کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے. دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں آئی ہیں، آسمانی کتابیں بھی ہیں، صحائف بھی ہیں، لیکن کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں فرمایا تھا، اور اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. یہ آج بھی بعین ہی اسی شکل میں موجود ہے. کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی گنجائش نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. بہت ساری قوموں نے، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے والوں نے کوشش کی ہے کہ اس میں ترمیم، تبدیل اور تحریف کی، لیکن کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی. اور اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو حفاظت ایسے بھی کر سکتے تھے کہ در و دیوار سے آواز آتی، پرندے بولتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، ہر جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قوت گویائی عطا فرما دیتے. لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری سبب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر ڈالی. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ انسان کے اوپر ڈال کر کے بس اس کو چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے فرمائے، اور اتنے عظیم الشان وعدے، اتنے عظیم وعدے. سب سے پہلے تو خطاب یہ دیا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم خطاب عطا فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر لوگ. اب تم مالداروں کو بہتر سمجھنے لگو، سائنسدانوں کو بہتر سمجھنے لگو، چاند پر پہنچنے والوں کو بہتر سمجھنے لگو، کس کو بھی سمجھنے لگو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. اور جنہوں نے اس کی عظمت کو سمجھا، انہوں نے اپنی اس فریضے کو اور اس ذمہ داری کو پورا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک قرآن مقدس کے اندر کوئی ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہو سکتی. یہاں پاکستان میں ایک بزرگ ہیں پیر ذوالفقار صاحب، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت سارے ان کے پوری دنیا کے اندر خلفاء ہیں، اور انہوں نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے، دنیاوی اعتبار سے انجینئر ہیں، عالم بھی ہیں، اور بہت اچھے عالم ہیں، اور اللہ والے ہیں. بہت سارے لوگ ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں. بہرحال مجھے یہاں ان کا تعارف کرانا مقصود نہیں ہے. مقصد یہ انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ امریکہ کا ایک شہر ہے ورجینیا، وہاں پر وہ مقیم تھے کچھ دنوں تک.
تو وہاں پر ایک مہینے میں ایک دن متعین تھا جس میں سب مذاہب کے لوگ جمع ہوتے تھے ایک جگہ. مذاہب کے لوگ نہیں، مذاہب کے پیشوا، یہودیوں کا عالم، عیسائیوں کا عالم، ہندوؤں کا پنڈت، اور کیا کہتے ہیں اور بھی دیگر مذاہب کے سب لوگ جو ان مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے تھے اور کسی نہ کسی مسئلے پر گفتگو ہوتی تھی. لیکن وہاں پر کوئی اسلام کا نمائندہ نہیں جاتا تھا، اسلام کا نمائندہ وہاں پر کوئی نہیں تھا. تو ان کے جو میزبان تھے اور ان کے جو لوگ جہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے، ان کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ بھی جایا کریں وہاں پر. ساری کرسیاں بھری ہوتی ہیں، صرف اسلام والی جو کرسی ہے وہ خالی رہتی ہے، آپ تشریف لے جایا کریں وہاں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں وہاں جانے لگا. تو جو سب یہودی اپنی کرسی پر اور پادری اپنی کرسی پر، عیسائیوں کا پیشوا اور پنڈت جی اپنی کرسی پر، اور جی یہ اسلام والی جو کرسی خالی تھی اس پر جا کر کے حضرت بیٹھنے لگے. اور اسی طریقے پر کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی مسئلے پر چلتی رہتی تھی. تو کبھی کبھی کوئی اسلام کی ایسی بات آتی تھی کہ جس پر کوئی ایسی بات ہوتی تھی جس کو لوگ کوئی اشکال کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے. تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں میں ان کو مطمئن کرتا تھا اور اس اشکال کا جواب دیتا تھا. جب ایک حیثیت ہو گئی وہاں بیٹھتے بیٹھتے اور لوگ یہ سمجھنے لگے، یہاں تک کہ یہودی عالم نے تو ان کے جبہ و دستار کو دیکھ کر کے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ بالکل ایک منفرد انداز میں یہاں آتے ہیں، ایک کیا کہتے ہیں منفرد شخصیت کے روپ میں یہاں آتے ہیں. مطلب وہ سب تو پینٹ شرٹ اور ٹائی وائی وغیرہ لگا کر کے جاتے تھے، یہ اپنا سنت لباس پہن کر کے جاتے تھے، عمامہ باندھ کر کے جاتے تھے، ہاتھ میں عصا ہوتے تھے. وہ یہودی عالم دیکھتا تھا کہ یہ عصا تو اصل میں حضرت موسیٰ کا، یہ تو ہمارا، یہ کیوں رکھتے ہیں. آخر اس نے ایک دن کی بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. تو ایک جب وہاں کافی دن ہو گئے تو وہاں کافی دن ہونے کے بعد انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ بھائی ایسا کریں، اگلی میٹنگ کا جو ایجنڈا طے کیا جائے اس میں یہ بات طے کریں کہ ہر آدمی اپنی اپنی مذہبی کتاب کا جو آسمانی کتاب ہے ان میں سے کچھ پڑھ کر کے سنائیں اور پھر اس کی تشریح کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جب اگلی میٹنگ کا وقت آیا، اگلے مہینے میں جب بیٹھنے کا وقت آیا تو سب نے ان سے کہا کہ چونکہ تجویز آپ ہی کی تھی لہذا ابتدا آپ ہی کیجیے. تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کی کچھ تشریح کی. اس میں انہوں نے کچھ سوالات بھی کیے، میں نے ان کا جواب بھی دیا اور الحمدللہ وہ مطمئن ہو گئے. اب میرے بعد میرے برابر میں جو بیٹھا تھا وہ ایک یہودی عالم تھا. اس یہودی عالم سے اب اس کی باری آئی تھی کہ آپ پڑھ کر کے سنا. تو اس یہودی عالم نے ایک انگریزی کی کتاب نکالی اور اس میں سے کچھ پڑھنا شروع کیا. تو پیر صاحب نے فوراً روک دیا کہ بھائی رکیے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پہلے یہ بتلائیے کہ یہ توریت انگریزی میں نازل ہوئی تھی یا کسی اور دوسری زبان میں؟ تو اس نے کہا یہ تو ہبرو، جس کو ہم عبرانی زبان کے لیے عبرانی زبان میں ہوئی تھی. تو کہا کہ بات تو یہ طے ہوئی تھی کہ اپنی آسمانی کتاب میں سے پڑھ کر کے سنانا ہے، ترجمہ نہیں سنانا ہے. یہ تو ترجمہ ہے جو آپ انگریزی میں پڑھ رہے ہیں. اب وہ چپ. جب تھوڑی دیر سناٹا چھایا رہا تو انگریزوں کا جو پادری تھا، عیسائیوں کا جو مذہبی پیشوا، اسے پادری کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے اور یہ سچائی ہے کہ کوئی آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے قرآن. اور اسے ان سارے جو مذہبی پیشوا بیٹھے تھے وہاں سب نے اس بات کو تسلیم کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. دنیا نے مانا اس بات کو، عوام الناس نے نہیں بلکہ مذہبی پیشواؤں نے تسلیم کیا اس بات کو کہ واقعی صرف قرآن ہی اصلی شکل میں موجود ہے. یہ اعجاز ہے قرآن مقدس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دلیل دی ہے کہ یہ قرآن مقدس اللہ کی کتاب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی نہیں ارشاد فرماتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دی. سبب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر رکھی ہے. ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی حفاظت
کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے محتاج نہیں ہے. معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے محتاج نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو حفاظت وہ کر سکتا ہے، سارے انسان نہ چاہیں، اگر سارے انسان اس سے منہ موڑ لیں تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا محافظ اور حفاظت ہو. لیکن ہمارے اوپر ذمہ داری دے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں اعزاز بخشا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اعزاز بخشا ہے، اور وہ سرکاری القابات جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے رکھے تھے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہیں حافظ، ہم ہیں حفاظت کرنے والے. اگر 8 سال کا بچہ قرآن پاک کا حفظ کر لیتا ہے تو اسے کہتے ہیں حافظ محمد عمر جا رہے ہیں. وہی لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا تھا اس کی اجازت دے دی گئی. جو اس کو محنت کر کے یاد کر لے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسے بھی حافظ کہہ سکتے. اور صرف یہ اعجاز نہیں بلکہ احادیث کے اندر اتنے فضائل آئے ہیں کہ قرآن مقدس کو پڑھنے والے کے لیے ہر حرف پر نیکیاں، 10 نیکیاں، دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے وہ بھی، اور جو زبانی پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی اجر مستقل، جو نماز میں پڑھ رہا ہے اس کے لیے اور زیادہ اجر، اور جو مطلب اور معنی کے ساتھ سیکھ رہا ہے اس کے لیے اور زیادہ اجر. پڑھنے والے کے لیے 10 نیکیاں، اور جو سیکھ رہا ہے اس کا مطلب اور معنی 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل. ایک آیت اگر سیکھ رہا ہے تو ایسا اجر. اور پھر قیامت کے دن جہاں 10 ایسے افراد جو جہنم جن کے لیے واجب ہو چکی تھی انہیں لے جا جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہ دیں گے. والدین کا اعزاز ہو رہا ہے، سورج اس سے زیادہ چمکدار ان کے اوپر سر کے اوپر تاج پہنایا جا رہا ہے. اب یہ کہیں گے کہ بھائی وہ تو بجائے اس کے کیا کہ اعزاز کے اور پریشانی ہو جائے گی، سورج کو تو اتنے کروڑوں میل دور سے نہیں ہم دیکھ پائے، جب ہمارے سر پہ رکھ دیا جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کی جو نعمتیں ہیں ان کا تم تصور نہیں کر سکتے، یہاں سمجھ میں نہیں آئیں گی. وہ یہاں پر یہ تو مثالیں دے کر کے ہماری محدود عقل کے مطابق سمجھایا جاتا ہے، ورنہ اعزاز میں تکلیف نہیں دی جاتی ہے. اور اللہ جو اعزاز دیں گے اس میں خدا نہ خواستہ تکلیف نہیں ہوگی. لیکن وہ اعزاز ہمارے سمجھانے کے لیے کہا کہ سورج سے زیادہ چمک. سورج کو ہر آدمی جہاں بھی ہوتا ہے وہاں سے دیکھ سکتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نمایاں کریں گے کہ اس کو کہیں سے بھی پورے میدان محشر میں کہیں سے بھی اس کو دیکھ لیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز بخشیں گے، اس کی کیا شکل و صورت ہوگی اسے ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے. تو یہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری دے کر کے پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر بھی متعین فرمایا ہے، بشارتیں بھی دی ہیں، اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی. اگر ہم اس کو سمجھیں تو اس کے لیے جد و جہد کریں گے، اور اگر اس کو نہیں سمجھیں تو اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کریں گے. ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھ لیں کہ اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری اتنے اجر کے وعدے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، اس ذمہ داری کا کتنا ہم حق ادا کر رہے ہیں، کتنا ہم حق ادا کر رہے ہیں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے جھانکنے کی ضرورت ہے. آج الحمدللہ ہمارے پاس موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، حالات بھی ہیں، کوئی پابندیاں بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہماری روگردانی یہ ہے کہ سب سے زیادہ حقیر ترین مسئلہ جو سمجھا جاتا ہے وہ انہی قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے والوں کو سمجھا جاتا ہے. اور یہ کڑوی لگ رہی ہوگی بات، یہ ایک مستقل موضوع ہے جو سمجھانا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا. کیوں آخر ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے. ڈگری کی اہمیت ہے نا. بچے کو قرآن پاک پڑھانے کی اگر ہم نے کبھی جذبہ ابھرا بھی تو پہنچتے ہیں امام صاحب کے پاس، کوئی دے دو جو قرآن پاک گھر پہ آ کر کے پڑھا دے. ٹھیک ہے بھائی، مل جائے گا بندہ. کیا دو گے اس کو اجرت؟ اب بہت سارے کے دماغ میں آ گئی ہوگی اجرت. یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات ہوگی. اس وقت تک میرا اصل مسئلہ جو ہے وہ بھول جاؤں گا بھی. تو کیا دو گے جی؟
کہ جی 500 روپے دے دیں کہ نہیں 2000 روپے لیں گے، اگر پڑھوانا ہو پڑھوا لو، نہیں کسی اور کو دے لیں گے، اچھا چلو 2000 بھی دے دیں گے، اب ٹائم ہماری مرضی کا دو، نہیں جی 3 بجے آ سکتے ہیں قاری صاحب پڑھانے کے لیے، جی نہیں 3 بجے تو بچے ٹیوشن جاتے ہیں، اچھا جی 4 بجے آ جائیں گے، نہیں 4 بجے ان کا ہوم ورک کا ٹائم ہوتا ہے، اچھا 5 بجے آ جائیں گے، نہیں تھوڑی دیر ان کو سسکانے کے لیے چاہیے، اچھا مغرب بعد آ جائیں گے، نہیں مغرب کے بعد ان کی ٹیوشن والی گھر پہ وہ کیا کہتے ہیں ٹیوشن والی گھر پہ، تو پھر کس وقت دو گے کہ کوئی آپ ایسا وقت بتا دیجیے جو ہمارے وقت میں، ابے تیرے وقت کا مجھے کیا پتا، فجر بعد بھیج دوں، نہیں وہ اسکول کی تیاری کا ٹائم، رات کے 10 بجے بھیج دو جی، رات کے 10 بجے بھیج دو جی، نہیں جی رات کے 10 بجے کوئی نہیں آ سکتا، تو پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ اہمیت ہے ہمارے دل میں، جبکہ حالات سب سازگار ہیں، لیکن اہمیت یہ ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ اگر تم اسکول، ٹیوشن، ہوم ورک، گھر، آرام سب کچھ چھوڑ کر کے اس کا کھیل کود اگر اس کے علاوہ پڑھا سکتے ہو تو پڑھا دو، نہیں تو ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے اس وقت روس کا۔ روس کے حالات 70 کی دہائی تک بھی ایسے تھے کہ قرآن پاک پڑھنا تو بہت دور، قرآن پاک اگر کسی کے گھر میں مل گیا، اگر کسی کے گھر میں قرآن پاک مل گیا تو پھانسی تک سزا ہو سکتی تھی۔ کیا سزا دی جائے، اور پورے گھر والوں کو دے دی جائے، کوئی بعید نہیں۔ اس طریقے پر کسی کو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر کے پھانسی دے دی جاتی، اس طریقے پر پابندی تھی۔ یہ پیر ذوالفقار صاحب فرماتے کہ میں ایک تاشقند گیا تھا، تاشقند میں، تو وہاں پر ایک عورت میرے پاس بھاگتے ہوئے آئی اور اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہ آپ کے پاس قرآن ہے؟ کہ ہاں میرے پاس قرآن ہے۔ تو اس نے کہا کہ ذرا مجھے دکھائیے۔ تو کہنے لگے کہ میں ہمیشہ چھوٹا سا قرآن اپنے جیب میں سینے سے لگا کر کے رکھتا ہوں، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ میں نے وہ نکال کر کے اس کو چومنے لگی، کبھی ادھر سے دیکھ رہی، کبھی ادھر سے دیکھ رہی، کبھی چوم رہی ہے، کبھی ماتھے سے لگا رہی، کبھی سینے سے لگا رہی ہے، اور وہ دینے کے لیے واپس تیار ہے۔ تو میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگی میں بھی مسلمان ہوں، میری عمر 39 سال کی ہو گئی، میرے دل میں تمنا تھی قرآن پاک کو دیکھنے کی، لیکن ابھی تک مجھے دیکھنے کو نہیں ملا۔ پہلی بار دیکھنے کو مل رہا۔ ہمارے گھر میں قرآن، مسجد میں قرآن، مدرسے میں قرآن، بیٹھک میں قرآن، دکان میں قرآن، ہر جگہ قرآن پاک موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں اور وہ ان کے لیے مشکلات تھی، لیکن اس دور کے اندر بھی جب میں عرض کر رہا، تھوڑی سی لمبی بات ہے لیکن سن لیں، آج 2 منٹ 5 منٹ اگر زیادہ ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں، لیکن اہمیت بیٹھے گی ہمارے دل میں۔ 70 کی دہائی میں ایک اسٹیل میل لگا تھا کراچی کے اندر، تو اس میں ایک مینیجر صاحب تھے جو کام کرتے تھے۔ ان مینیجر صاحب کو اس وقت میں وہاں پر بھیجا گیا روس میں ٹریننگ کے لیے۔ تو وہ وہاں پہنچے، تو پہنچنے کے بہت شارٹ کر کے بتلا رہا ہوں، وہ وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد انہیں جمعے کے دن نماز پڑھنے کے متشرع تھے، دیندار مسلمان تھے، نمازیں تو اپنے گھر میں پڑھ رہے تھے، لیکن اب کہنے لگے جمعہ ہے آج تو مسجد میں پڑھوں گا بھائی کہیں نہ کہیں جا کر۔ تو لوگوں نے بتایا کہ مسجدوں کے تو گودام بنا دیے گئے اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے پر تو یہاں پھانسی کی سزا ہوتی ہے سیدھی۔ کہنے لگے بھائی میں وہاں بھی مسلمان تھا، یہاں بھی مسلمان ہوں، اور میں سرکاری مہمان ہوں، کوئی ایسا ویسا آدمی انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، صرف مسجد کا پتہ بتا دو۔ مسجدوں کے گودام بنا دیے، 1-2 کھلی ہوئی ہیں سیاحوں کے لیے، وہ کبھی کبھی کھلتی ہیں۔ کہنے لگے پھر بھی مجھے پتہ بتا دو۔ تو پتہ بتایا انہوں نے، وہ گئے مسجد کے پاس اور جا کر کے وہاں مسجد میں وہاں پوچھا کسی سے بھائی اس کی چابی کس کے پاس ہے، تو پڑوس میں کوئی صاحب تھے، ان کے پاس چابی تھی، ان سے چابی لینے کے لیے گئے۔ تو انہوں نے کہا بھائی چابی بھی میں دے دوں گا، کھول بھی میں دوں گا، لیکن آگے کیا ہوگا وہ تمہاری ذمہ داری دیکھ لو۔ کہا کہ کوئی بات نہیں۔ اب یہ مسجد کے اندر گھسے اور تھوڑی صاف صفائی کی کر کے انہوں نے بلند آواز سے اذان دی۔ ان کو تو وہ تھا کہ بھائی ہم سرکاری مہمان ہیں، انشاءاللہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا، اور پھر جس کو اللہ رکھے اسے کون چلتے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ تو زور سے آواز دی، تو اذان کی آواز سن کر کے لوگ مسجد کی طرف جمع ہو گئے، مسجد کے آس پاس جمع ہو گئے، اور انہوں نے نماز شروع کری اور نماز پڑھتے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اتنے تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص کیا کر، ابھی پولیس آئے گی، ابھی اس کی گردن اڑا دی جائے گی، ابھی اس کو گرفتار کر کے لے جایا جائے۔ لیکن انہوں نے اطمینان سے نماز پڑھی، کوئی کچھ نہیں آیا۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو ایک بچہ ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ آپ ہمارے گھر چلیں، آپ کی چائے کی دعوت ہے۔ چنانچہ یہ ان کے گھر چلے گئے۔ گھر جانے کے بعد
گھر جانے کے بعد وہاں یہ کہتے ہیں کہ گھر پہنچا تو ایسا ماحول جیسا عید ہو ان کی، عورتیں کیا، بچے کیا، مرد کیا، سب جمع ہو گئے، کھانا لگا دیا گیا، میوے لگائے گئے، چائے لے آئی گئی، اور پوری ایسی ضیافت، اور مردوں نے میرے ساتھ کھانا کھایا، میں نے بھی کھایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد سارے کے سارے جمع ہو گئے، مرد بھی وہیں آ کر کے بیٹھ گئے، بچے بھی وہیں آ کر، عورتیں بھی آ کر کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور وہ ایسے سمجھ رہے ہیں بس پتہ نہیں کیا مل گیا ہمیں۔ تو میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ تم قرآن پاک پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اب یہاں سے سننے کی بات ہے، اس نے کہا ہاں جانتا ہوں قرآن پاک پڑھنا۔ ان کی جیب میں بھی قرآن پاک تھا چھوٹا سا، انہوں نے نکال کر کے کہا کہ پڑھو یہاں سے، اور وہ کبھی قرآن پاک کو دیکھے، کبھی ان کے منہ کو دیکھے، پھر کہا پڑھو یہاں سے پڑھو، تو اس نے پھر وہ کبھی قرآن پاک کو دیکھے، کبھی ان کو منہ کو دیکھے، کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھے۔ انہوں نے پھر کہا تیسری مرتبہ پڑھو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، لہٰذا تھوڑا سا پڑھ کے، جب انہوں نے پڑھ کے بتایا تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اب پڑھتا جا رہا، قرآن پاک میں دیکھ نہیں رہا، بس پڑھتا جا رہا۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ میں کہہ رہا تھا پڑھ تو نہیں پڑھ رہا تھا، اور اب اس کو تو ماشاءاللہ بہت اچھا یاد ہے۔ تو مجھے تعجب ہوا، تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہاں قرآن پاک تو بہت دور کی بات ہے، اس کا ایک ورق بھی ہم اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے، لیکن ان حالات کے اندر جو قرآن پاک کے حفاظ ہیں ہمارے ہاں، جو اس سے پہلے کے حافظ ہوئے، کوئی درزی کا کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی اور صنعت کا کام کرتا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، وہ بٹن بھی لگانا سکھاتا ہے، کاج بھی کرنا سکھاتا رہتا ہے، اور اسی میں زبانی قرآن پاک کی 2-3 آیتیں بھی یاد کرا دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ بچے کام کرتے کرتے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، نابینا کی طرح رکھتے ہیں، انہیں نہ قرآن پاک دیکھا ہی نہیں تو دیکھ کر انہیں پڑھنا نہیں آتا، انہیں صرف زبانی یاد۔ کن حالات میں جنہوں نے اہمیت کو سمجھا، جب پھانسی کی تلوار سروں پر لٹک رہی تھی، قرآن پاک کو رکھنا جرم تھا اپنے پاس، لیکن جنہوں نے اہمیت کو سمجھا اس وقت اس انداز سے قرآن پاک کی حفاظت کی کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں سے خوف کو نکال دیا، اور وہ جتنی جدوجہد اور کوشش، آسان کام نہیں ہے، جہاں بچوں کو ٹافیاں دے کر کے یہ پوچھا جاتا ہو تمہارے گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہے، اور اگر وہ ٹافی کے لالچ میں آ کر کے بتا دے تو ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے غائب ہو جاتا کہ ہاں پڑھتا ہے، بس اتنا کہنے کی گنجائش، اتنا کہنے کی ضرورت تھی، باقی ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھنے میں دیر نہیں کی۔ تو ان حالات کے اندر جنہوں نے اہمیت کو سمجھا، ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، وقت موجود ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ کتنا کیا کہتے ہیں انصاف کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری کے ساتھ، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ہے۔